واش روم سے جیسے ہی وہ نکلے ہیں 1 سیکنڈ بھی نہیں ہوا ہونا ان کا ہارٹ فیل ہو گیا, جبکہ ان کو دل کی بھی کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی. یہ سب جھوٹ ہے. وہ ذرا سا بھی بیمار نہیں تھے, وہ بلکہ ہنس رہے تھے, کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ, میرے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے. جس صبح کو یہ حادثہ پیش ہوا اسی رات کو 2:30 بجے میرے ساتھ ہنسی مذاق کرتے رہے ہیں. پھر اس کے بعد گڈ نائٹ اللہ حافظ کہہ کے باپ میرا گیا. ٹھیک ہے, یہ غم اور یہ خالی پن صرف میں جانتا ہوں, میرے گھر والے جانتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کوئی بھی نہیں, دنیا کا کوئی بھی انسان اس درد کو نہیں محسوس کر سکتا. صرف وہی کر سکتے ہیں جن کے خود کا کوئی اپنا کوئی باپ یا کوئی ماں جن کی نہیں رہی اس دنیا میں. اس وقت میرے ساتھ عابد کشمیری صاحب کے سب سے چھوٹے صاحبزادے عبد الرحیم جو ہیں موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر والد صاحب جو تھے وہ کس مرض میں مبتلا تھے, کیونکہ بہت ساری خبریں چل رہی ہیں کہ کسی مرض میں مبتلا تھے, لیکن ان کا کہنا ہے کہ مرض کوئی نہیں تھا. مزید ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عابد کشمیری صاحب کو جنت میں جگہ دے. ان کے جو فین ہیں اور جو آپ کی فیملی ہے آپ سب کو صبر جمیل دے, کیونکہ ایک باپ کا چلے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. جس کا باپ جاتا ہے وہی صرف یہ درد سمجھتا ہے. عابد کشمیری صاحب جو ہیں وہ کسی مرض میں مبتلا تھے؟ نہیں, یہ بہت میں نے یہ خبریں سن رہا ہوں, میں بھی سن رہا ہوں, میرے تک بھی آ رہی ہیں. مجھے کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کافی بیمار تھے جو ملنے آ رہے ہیں مجھے, لیکن یہ سب جھوٹ ہے. وہ ذرا سا بھی بیمار نہیں تھے, وہ بلکہ ہنس رہے تھے, کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ, میرے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے. جس صبح کو یہ حادثہ پیش ہوا اسی رات کو 2:30 بجے میرے ساتھ ہنسی مذاق کرتے رہے ہیں. پھر اس کے بعد گڈ نائٹ اللہ حافظ کہہ کے صبح پھر یہ واقعہ ہوا. وہ گئے ہیں واش روم پہ, واش روم سے جیسے ہی وہ نکلے ہیں 1 سیکنڈ بھی نہیں ہوا ہونا ان کا ہارٹ فیل ہو گیا, جبکہ ان کو دل کی بھی کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی. ان کو دل کے متعلق کوئی بھی بیماری ہے ہی نہیں تھی کبھی بھی. وہ جو نارمل بلڈ پریشر شوگر وغیرہ ہوتی ہے ہر انسان کو, ہر دوسرے انسان کو ہوتی ہے, وہی تھی, اور وہ بھی نارمل. موقع پہ ہی ان کی وفات ہو گئی. موقع پہ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا. میرے بردر ان لوگ خود ڈاکٹر ہیں, ان کو آواز لگائی ہے, وہ بھاگ کے آئے ہیں. انہوں نے دیکھا, انہوں نے چیک کیا, انہوں نے ان کو جتنا ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے کوشش کی ہے, لیکن نہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ جا چکے ہیں. عابد کشمیری صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستانی انڈسٹری کو کتنے سال دیے؟ ابو کو ماشاءاللہ سے 40 سے 50 سال اس انڈسٹری میں ہو چکے ہیں. کمرین کے بے تاج بادشاہ انہیں کہا جاتا ہے, انہوں نے لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھیری ہے. اب کون ان کے لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ جو ہے بکھیرے گا؟ سر کسی کے جانے سے دنیا نہیں رکتی. ٹھیک ہے, باپ میرا گیا. ٹھیک ہے, یہ غم اور یہ خالی پن صرف میں جانتا ہوں, میرے گھر والے جانتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کوئی بھی نہیں, دنیا کا کوئی بھی انسان اس درد کو نہیں محسوس کر سکتا. صرف وہی کر سکتے ہیں جن کے خود کا کوئی اپنا کوئی باپ یا کوئی ماں جن کی نہیں رہی اس دنیا میں. جو عابد صاحب کے ساتھ جو کام کرتے تھے, جو ایکٹر تھے اور جو شوبز کے لوگ تھے, ان میں سے کون کون جو ہے یہاں پہ آیا ہے آپ سے تعزیت کرنے کے لیے, افسوس کرنے کے لیے؟ سر فون کافی آیا ہے مجھے, نسیم وکی صاحب کے آیا ہے مجھے, ابھی میں ریسنٹلی انہیں سے بات کر رہا تھا. ہنی البیلا کا آیا, پھر کاشف محمود صاحب کا آیا یو کے میں, وہ اس ٹائم یو کے میں آیا, تو انہوں نے وہاں سے کال کیا مجھے. کافی زیادہ وہ بھی دکھی ہوئے تھے اس بات سے. کسی کو بھی یقین نہیں ہو رہا, نسیم وکی صاحب کو کسی کو بھی نہیں یقین ہو رہا کہ عابد کشمیری صاحب اس دنیا میں نہیں رہے. کسی کو یقین ہے ہی نہیں. ہم نے جس کو بھی بتایا, ہم نے مسجدوں میں اعلان کروایا, سب نے دوبارہ کنفرم کرنے کے لیے کال کر کے پوچھا کہ یہ بات سچی ہے, ہمیں یقین نہیں ہو رہا. کیونکہ جب ہم نے بھی یہ خبر سنی تو ہمیں بھی یقین نہیں تھا کہ یہ واقعہ کس طرح سے ہو گیا. پھر کنفرمیشن کے بعد جب پھر ہم نے کہا کہ ہم آپ کے پاس آئیں. اچھا مجھے بتائیں کہ وہ بیرون ملک جو ہے وہاں پہ موجود تھے کافی سالوں سے, تو بیرون ملک جانے کی وجہ کیا تھی؟ سر وجہ ان کی صرف ان کی اولادیں تھیں, ان کے بچے تھے, کہ ان کے بچے سیٹل ہو جائیں. ایک ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے سیٹل ہو جائیں. ان کو کوئی شوق نہیں تھا باہر جا کے سیٹل ہونے کا, وہ اسی لیے وہاں پہ سیٹل ہوتے کہ ان کے بچے بھی آگے جا کے اپنی زندگی ایک اچھے معاشرے میں, ایک اچھی سویلائز کنٹری میں جا کے اپنا سنواریں. اسی لیے وہ وہاں پہ گئے تھے اپنی اولاد کی اچھے فیوچر کے لیے.
कौन कौन से बड़े जो मशहूर और जो वायरल प्रोग्राम हुए जो कि आपके वालिद साहब ने किए? उनकी काफ़ी उन्होंने उन्होंने फिल्मों में काम किया हुआ है। उनकी काफ़ी मशहूर फिल्में हैं, मोहल्लेदार हो गई, ऐनक वाला जिन्न हो गई, ऐसी काफ़ी उन्होंने हिट फिल्में दी हुई हैं। ऐसे कई ड्रामे हैं, मोहल्लेदार ड्रामा भी था पहले, तो वो किया, फिर लाहौरी गेट ड्रामा हो गया। तो काफ़ी उनके काफ़ी फेमस ऐसे ड्रामे भी हैं और मूवीज़ भी हैं जो उन्होंने की हुई हैं। मैं हूँ शाहिद अफरीदी में भी उन्होंने काम किया हुआ है। जनाजा जो है वो कल सुबह किया जाएगा और ये 2 दिन डिले जो है ये किस वजह से है? सर मेरे बड़े भाई जो है वो अमेरिका में है, वो वहाँ उनसे रहा नहीं जा रहा था। वो कह रहे थे कि मैं अपने अबू को देखना चाहता हूँ, तो वो वहाँ से निकल गए हैं। इस टाइम फ्लाइट में ही है, ये रात को 2:30 बजे तक तकरीबन वो पहुँच जाएंगे। तो इस वजह से डिले हुआ है कि वो आएंगे तो वो अपने अबू को देख ले एक बार, फिर उसके बाद ही नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। तो वो नमाज जनाजा इंशाल्लाह कल इतवार के दिन ज़ोहर की नमाज के फ़ौरन बाद अदा कर दिया जाएगा। आपकी जब आपके अब्बू से आखिरी दफ़ा बात हुई तो क्या नसीहत की उन्होंने? उन्होंने नसीहत कुछ भी नहीं की, क्योंकि वो आखिरी वक्त में सिर्फ मजाक करते रहे। ना हमें इल्म था ना उन्हें इल्म था, उन्हें भी नहीं पता होना कि क्या हो गया, उनको भी नहीं पता चला ना ये हादसा इतनी जल्दी पेश आया है कि उनको भी नहीं पता चला ना कि क्या हो क्या गया। तो आखिरी लम्हात उनके सिर्फ हंसी मजाक के थे, कोई सलाहियत कोई सलाह उन्होंने नहीं दी, कोई नसीहत नहीं उन्होंने की। वैसे आम ज़िंदगी में वो नसीहतें करते रहते थे कि लड़ाई नहीं करते होते, हमेशा याद रखो अगला अगर आपसे बदतमीजी करता है तो आप उसे कहो ठीक है भाई आप महान हो, आप बहादुर हो, हम भाई कमज़ोर आदमी हैं, बस क्या लड़ाई नहीं करते, लड़ाई को हमेशा टालते होते हैं। अमन पसंद थे वो, अमन पसंद, बहुत ज़्यादा अमन पसंद थे। लेकिन वो ये कहते थे कि ज़्यादती किसी की बर्दाश्त नहीं करनी, अगर बात आपकी इज्जत पे आती है, आपके किरदार पे आती है, तब आप जवाब दे सकते हो। अभी जो उनसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं जो कि यहाँ पे नहीं आ सकते, अवाम है जो उनके ड्रामे उनकी कॉमेडियन जो है उनकी जो कॉमेडी थी उनको देखते थे, बड़ा पसंद करते थे, उस अवाम के लिए क्या मैसेज है? उस अवाम को सिर्फ मैं यही अवाम को सारों को यही गुजारिश करना चाहूँगा, मैसेज नहीं करूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिए जितनी हो सके, उनकी मग़फ़िरत के लिए हो कि अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में बुलंद दर्जा अता फरमाए, आमीन। और उनको कब्र के अजाब से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अब्दुल रहीम जो कि आबिद कश्मीरी साहब के सबसे छोटे साहबजादे हैं, आपने इनकी तमाम तर गुफ्तगू सुनी है कि आबिद साहब ने अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारी। और जब लास्ट टाइम इनकी अपने वालिद साहब से बात हुई तो उन्होंने अमन का दर्स दिया कि अगर कोई दूसरा शख्स आपको तंग करता है तो आपने कहना है कि आप बहादुर हो, मैं कमज़ोर हूँ, किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी, अमन का दर्स दिया। आप उनके लिए अपनी क्या राय रखते हैं और उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, और उनके लिए कोई अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा, अल्लाह ताला उनके बेटे और बेटियों को और बाकी खानदान के लोगों को सब्र जमील अता फरमाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, देखते रहिए मेरा पंजाब, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।